الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہی وجہ ہے یہ امتحان ہال میں، اس امتحان گاہ میں، پوری دنیا امتحان ہال ہے، امتحان کی جگہ ہے. ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اللہ کو مانتے ہو نہ مانتے ہو. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر انسان کی ہر حالت ایک امتحان ہے. ہر انسان کی ہر حالت بولو ایک امتحان ہے. انسان خوشی کی حالت میں ہے تو یہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں خوشیوں میں کہیں مجھے بھول تو نہیں جاتا. غمی کی حالت میں ہے تو وہ بھی ایک امتحان ہے. کہیں غمی میں اللہ سے جزا فضا شکوہ شکایتیں تو کرنے نہیں لگ جاتا. مالداری کی حالت بھی امتحان، غریبی کی حالت بھی امتحان وغیرہ. امتحان میں اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں وہ تو 100% کامیاب ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. اس امتحان کی کامیابی اور ناکامی کا اصل نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت میں. کامیابی کا سب سے بڑا نتیجہ جنت کی شکل میں، ناکامی کا سب سے بڑا نتیجہ دوزخ کی شکل میں. قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وہاں جو کامیاب ہو گیا آخرت میں تو وہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہوگی. میں ذرا کچھ اصل تو سیرت ابراہیمی پر کچھ عرض کرنا ہے، لیکن ایک کام کی قیمتی بات آ گئی عرض کرتا ہوں. وہاں کی کامیابی کیسی ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے مختلف احوال ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے. یقین مانو اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے کئی دن چاہیے. ان سب میں نہ جاتے ہوئے قبروں میں بہت جلدی اصل وہ کامیابی جب وہ ملے گی نا، جب اس کا اعلان ہوگا، وہ ایک سین پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن بالترتیب. لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قرآن کہتا ہے 70ویں پارے میں، جس کی قبر جو بھی ہو
اللہ قبروں سے اٹھائے گا. مرنے والے کو اگر مٹی میں دفن کیا تو وہی اس کی قبر اللہ وہاں سے اٹھائیں گے. مرنے والے کو کسی جانور نے کھا لیا تو اس کا پیٹ اس کی قبر ہے, اللہ اس کے پیٹ سے اٹھائیں گے. حدیث میں ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضور نے ان کی لاش کو دیکھا کہ مسنا کیا ہوا ہے, ناک کان ہاتھ وغیرہ کاٹ لیے ہیں. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے صفیہ اپنی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی بہن کے بارے میں دل آزاری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنے چچا حمزہ کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ ان کی لاش کو پرندے کھا جاتے اور قیامت میں اللہ ان کے پیٹ سے ان کو نکالتا. حدیث میں آیا. تو اس سے علماء نے فرمایا قبر کا مطلب وہی نہیں جو قبرستان کے گھرے میں ہم جس کو دفن کرتے ہیں. اگر کسی کو مرنے کے بعد اس نے دفن کیا تو وہی قبر, اگر کسی کو پانی میں ڈالا تو وہی اس کی قبر, کسی کو آگ میں جلائے تو آگ اس کی قبر وغیرہ. قرآن کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, قبروں سے اللہ اٹھائیں گے. اچھا وہ سین بھی بڑا عجیب ہوگا, ذرا اس کو سن لو, میرا موضوع بدل رہا ہے لیکن اللہ سے مانگتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کچھ ایسی باتیں کہلوا دیجیے جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو. قرآن نے وہ سین بھی بیان کہ بھائیو قرآن پڑھو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, ہدایت بہت قریب ہو جائے گی, ہم ہدایت کے قریب ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ ان کی زبان پر ہوگی قبر سے اٹھتے وقت اہل ایمان کی, الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. 22 پارے کی آیت ہے, یہ آیت پڑھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ہر قسم کے غموں کو دور کر دیا. ہمیں تو بہت ٹینشن تھا کہ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا اور پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ تو اب پتہ چلا مرنے کے بعد کہ اللہ نے ایمان اور عمل کی برکت سے, رب چاہے زندگی کی برکت سے وہ سارے ٹینشنوں غموں کو دور ہی کر دیا. اہل ایمان تو یہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے اپنی قبروں سے, اور کافر اللہ حفاظت فرمایا. وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے افسوس, من بعثنا من مرقدنا, ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا. اور پھر قیامت کے ہولناک مناظر کو وہ دیکھیں گے جب وہ یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا, ہمیں کس نے اٹھا دیا, تو فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن. اور ایک قول یہ ہے کہ اہل ایمان کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن. اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ خود انہی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ تو وہی دن ہے, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, جس کا رحمان نے وعدہ کیا اور سچے رسولوں نے جس کی خبر دی تھی. خیر قبروں سے اٹھ کر کے سب کو میدان محشر میں لے جایا جائے گا. حدیث پاک میں حضور نے قبروں سے میدان محشر تک جانے کی 3 شکلیں بیان کی. بعض لوگوں کو سواریوں پر سوار کر کے بڑی عزت کے ساتھ میدان محشر ملک شام میں قائم ہوگا, یہ بھی حدیث میں ہے. اس وقت ملک شام جہاں ہے میدان حشر اسی زمین پر قائم ہوگا, حدیث میں. قبروں سے ہر ایک کو میدان محشر لے جانے کی ایک شکل یہ ہوگی, 3 جماعتوں میں لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا. ایک جماعت اہل ایمان کی جن کو سواریوں پر سوار کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا. اب وہ سواریاں کیا ہوگی, یہ جو نیک اعمال تھے اللہ تبارک و تعالی ان نیک اعمال کو, ان نمازوں کو, ان تلاوتوں کو, ان تسبیحات کو, امت کی فکروں کو, یہ دین کی محنت کو, دعوت و تبلیغ کو, جتنی بھی
دین کی فکریں اور دینی اعمال کی شکلیں ہیں، یہ قربانی کو سمجھے نا۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال صالحہ کو جن کا ہم دنیا میں اہتمام کرتے تھے سواری بنا دیں گے، اور پھر اس پر سوار ہو کر کے اہل ایمان اپنی قبروں سے میدان محشر جائیں گے، اور کمزور مسلمان وہ پیدل جائیں گے بغیر سواری کے، سمجھے نا۔ اور بے ایمان حدیث پاک میں آتا ہے انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر کے فرشتے ان کو ہانک کر کے جیسے بھوکے پیاسے جانوروں کو ہٹایا جاتا ہے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، سورہ مریم میں۔ تو بہرحال اب پھر میدان محشر میں جب پہنچیں گے، میں آ رہا ہوں اپنی بات پر، لیکن ابھی جب بات چلی تو اسے سن لو۔ میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد اب تک تو سب قبر سے میدان محشر تک سب ساتھ میں تھے، کیا اچھے اور کیا برے، کیا سعید اور کیا شقی، کیا نیک بخت اور کیا بدبخت، سب ساتھ میں تھے۔ لیکن میدان محشر میں پہنچنے کے بعد اعلان ہوگا، حضرت جبریل یہ اعلان کریں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں، او کافروں، او بدماشوں، او جھوٹوں، او سود خوروں، او ظالموں، آج ہمارے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ سمجھے نا، یہ وہ آیت کریمہ ہے امام العلام امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے۔ ایک رات یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، رات بھر روتے رہے اور اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگتے رہے، اے اللہ پتہ نہیں کہ اتنے بڑے امام ڈر رہے اور ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اے اللہ قیامت میں جب یہ اعلان ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مجرموں میں شامل کر دیا جائے، اے اللہ ہمیں مؤمنین میں شامل فرما لینا۔ پھر اور تفسیرات کو بھی چھوڑ کر کے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ ساری تفسیرات کو چھوڑ کر شفاعت کبریٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا تھا، اچھا جب اس کی کتاب، اس کے صحیفے فرشتوں نے جو لکھا ہے، وہ رجسٹر، وہ دفتر جس میں ہماری زندگی کے سارے اچھے برے اعمال ہوں گے، اہل ایمان کو تو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ مشکات کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے میدان میں 3 علامتیں ہوگی۔ کتنی؟ نمبر 1، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کی قیامت میں پہلی علامت اور پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ وہ اعضاء جس کو وضو میں ہم دھوتے تھے نا، چہرہ، ہاتھ، پیر، یہ نہایت روشن اور چمکدار ہوں گے۔ حضور اسی سے اپنی امت کے مسلمانوں کو پہچان لیں گے۔ اور مشکات کی حدیث میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کی دوسری علامت اور پہچان قیامت کے میدان میں یہ بتلائی کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث مشکات میں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے نامہ اعمال ملیں گے، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ تو قرآن نے کہا کہ جس کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے نا، پھر اللہ اس کا حساب بھی آسان رہے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
فسوف يحاسب حسابا يسيرا، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب بہت آسان ہوگا، اور پھر جس کو اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا نا اس کے کامیاب ہونے کی وہ علامت ہوگی۔ جیسے اگر کسی کا ایس ایس سی کا ریزلٹ اگر اچھا آئے، 12ویں کا ریزلٹ اگر اچھا آئے اور کسی کورس کا ریزلٹ اگر اچھا آئے تو وہ بلا بلا کر اپنے دوستوں کو بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا ریزلٹ، خدا کی قسم اس امتحان کا جب نتیجہ قیامت میں نکلے گا اور ریزلٹ جب اچھا آئے گا تو قرآن کہتا ہے جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا وہ بندہ لوگوں کو بلا بلا کر کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیا، لوگوں آؤ آؤ میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا، میں جو بیان سنتا تھا علماء کے، جو تعلیم میں بیٹھ کر جو سنتا تھا اور جو میں نے قرآن اور حدیث میں پڑھا سنا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے یقین تھا انی ظننت انی ملاق حسابیا کہ ایک دن آنے والا ہے اس کا اللہ حساب لے گا۔ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية کلوا واشربوا ہنیئا۔ انشاءاللہ بھائیو حقیقی بھوک تو وہاں ملے گی۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں ایک عجیب بات شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی، سنو آج۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی تکمیل اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ کتنی چیزیں؟ آپ کتنا ہی اس کا اہتمام کر لو اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 نیند۔ اب کتنا ہی دنیا میں سو لو لیکن نیند مکمل 2 گھنٹے 10 گھنٹے سونے کے بعد پھر آپ کو 5-6 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد پھر نیند آئے گی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دفعہ ساری نیند سو جاوے اور پھر بعد میں نیند آوے، یہ ممکن نہیں ہے اس دنیا میں۔ نیند کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ العزیز قبر میں۔ مرنے والوں کو قبر میں سنانے کے بعد سوال و جواب کے بعد فرشتے کہیں گے، جب سوال و جواب ٹھیک سے دے دے گا نا مرنے والا یا مرنے والی تو حدیث کے الفاظ ہی مشکات میں اس کو کہا جائے گا نم کنومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن بے خوف ہو کر سو جاتی ہے تم بھی بے خوف ہو کر سو جاؤ، جیسے دلہن کو اس کا محبوب اٹھاتا تھا تمہیں بھی اب قیامت کے دن تمہارا محبوب رب العالمین اٹھائے۔ قبر میں نیند قبر میں سونا ہی سونا، میں کہاں کرتا ہوں، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت اکرام کی جگہ ہے۔ ہاں آرام تو وہی ہوگا انشاءاللہ، سمجھے نا، لیکن اہل ایمان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، بچا لو تو انشاءاللہ پھر مرنے کے بعد مزے ہی مزے ہے۔ دوسری چیز جس کی تکمیل دنیا میں ممکن نہیں، پیاس۔ آپ کتنا ہی پانی پیجیے، ابھی ہم نے 2-3 گلاس پیے پھر پیاس لگی، اور یہی حال سب کا ہے۔ پانی پیجیے، شربت پیجیے، چائے پیجیے، جو چاہے مرضی پیتے رہیے، حلال کی پینے کی چیزیں، پیاس تو پھر بھی لگے گی۔ پیاس کی تکمیل ہوگی قیامت کے میدان میں۔ امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کے بعد جیسے قبر میں نیند مکمل ہو جائے گی، اب بعد میں جنت میں نیند نہیں ہوگی، آرام ہوگا۔ نیند تھکان کی علامت ہے نا، ایک طرح سے کمزوری کی چیز ہے، وہاں تھکان وکان ہوگی نہیں، وہاں تو صرف آرام ہی آرام۔ ایسے ہی پیاس جام کوثر حضور کے ہاتھ مبارک سے پینے کے بعد پیاس تو ختم ہو جائے گی۔
اب بعد میں جنت میں جتنی بھی مشروبات، جتنی بھی پینے کی چیزیں ہم پئیں گے نا، اس لیے نہیں کہ پیاس بہت لگی ہے، مزے لینے کے لیے۔ اور اسی طرح بھوک کی تکمیل دنیا میں ممکن نہیں، یہ بھوک کی تکمیل قیامت کے میدان میں اہل ایمان کے لیے عرش الہی کے سائے میں ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، اس میں روزے دار سب سے آگے آگے ہوں گے، اور پھر اہل ایمان کو اس دسترخوان سے کھلایا جائے گا۔ پہلی الہی دعوت میدان محشر میں جو ہوگی، حدیث میں تو اس کا بھی ذکر ہے، مچھلی کے کباب، کلیجی، یہ مشکات کی روایت میں ہے یہ باتیں، اور روئے زمین کی روٹی بنائیں گے۔ روئے زمین کی روٹی اس لیے بنائی جائے گی تاکہ روئے زمین میں جتنی بھی لذت کی چیزیں ہیں، وہ فروٹ ہو، وہ سبزیاں ہو، وہ ترکاریاں ہو، کھانے کی جتنی چیزیں لذت والی ہیں، روئے زمین، وہ تو سب زمین سے نکلتی ہے نا، زمین کی روٹی اس لیے بنا دی جائے گی تاکہ ساری لذتوں کو اس روٹی میں جمع کر دیا جائے۔ نہیں سمجھے بھائیو؟ یقین مانو، ہم دنیا میں ذرا محنت کر لیں، اللہ کے امتحان میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں، پھر مرنے کے بعد تو مزہ ہی مزہ ہے۔ اور یہ بھی میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی، تو دنیا کی زندگی تو مختصر ہے۔ کتنی مختصر پتہ ہے؟ قیامت میں دنیا کے یہ ظالم، دنیا کے یہ مجرم، دنیا کے یہ بدماش، جنہوں نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا تھا، یہ مجرم جب اپنے انجام کو دیکھیں گے نا، تو قرآن نے کئی جگہوں پر کہا وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قسمیں کھا کر کہیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا ہم جیے ہی نہیں۔ حالانکہ بدماشوں نے، ظالموں نے، جھوٹوں نے 60 سال، 20 سال، 10 سال تو حکومتیں کی تھی، گھوٹالے کر کر کے حکومتیں کی تھی، اور زندگی کا بڑا حصہ 60 سال، 70 سال، 80 سال عیاشیوں میں گزارا تھا۔ ظالم ایک سوٹ 10 لاکھ کا پہنتا تھا، اور نہ جانے کیا کچھ عیاشیاں کرتا، لیکن قیامت کی ہولناکی کو دیکھ، ابھی جہنم کا عذاب باقی ہے۔ 21واں پارہ سورہ روم کے اخیر میں جو آیت کریمہ ہے، عذاب جہنم تو بعد میں ہوگا۔ قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر ساری زندگی کے عیاشیوں کو بھول جائیں گے اور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، ایک گھڑی سے زیادہ ہم جیے ہی نہیں دنیا میں۔ اتنی مختصر سی زندگی کو بندگی بنا لو، رب چاہی گزار لو، تو اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ یہ جھوٹا پی ایم اور سی ایم وعدہ نہیں کرتا، یہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا دنیا میں تم ایسے جیو گے جیسے میں چاہتا ہوں، مرنے کے بعد پھر وہ زندگی دوں گا جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا۔ تو بھائیو یہ امتحان گاہ ہے دنیا، اس امتحان کا رزلٹ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ میں نے کہا اس امتحان میں اللہ کے جو محبوب اور مقبول بندے ہوتے نا وہ تو ہمیشہ کامیاب ہو گئے، بہت سے ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں کے امتحانات زیادہ ہی ہوتے ہیں۔
حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم. حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں سب سے زیادہ امتحانات، آزمائشیں اور مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں. پھر جو جتنا نبیوں سے قریب ہوتا ہے ان پر حالات اتنے ہی آتے ہیں لیکن وہ کامیاب ہوتے ہیں. اپنی بات پر اب سیرت ابراہیم سے متعلق دو چار کچھ چیزیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں یوں تو بہت امتحان، لیکن 5 بڑے بڑے امتحانات کا تذکرہ قرآن میں حدیث میں موجود ہے. اور اسی کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سے مراد وہ بڑے امتحانات جن سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو گزارا گیا تھا. فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں 100% کامیاب ہوئے. مجھے 2 امتحان پیش کرنے تھے لیکن اب اتنا موقع نہیں ہے. میں آدھا گھنٹے کے ارادے سے بیٹھا تھا، آدھا گھنٹہ ہو رہا. ایک ہی امتحان جو قربانی سے متعلق ہے، ورنہ مجھے 2 بڑے امتحان بتلانے تھے. ایک بڑا امتحان باپ کی شکل میں آیا تھا، سمجھے نا. جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے تو باپ کی شکل میں اللہ کی طرف سے بڑا امتحان دینا پڑا. باپ آزر اور بت پرست ہی نہیں، بت ساز تھا، بت بناتا تھا، بت بنا کر کے بیچتا تھا. بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو موحد تھا، یہ آزر ان کا چچا تھا. اور علامہ جلال الدین سیوطی کی بات کو پیش کرتے ہیں، جبکہ جمہور علماء اور تقریباً سارے علماء یہ فرماتے ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام ہونے کے باوجود اس بارے میں ان سے غلطی ہوئی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر نہیں، ان کا باپ ہی آزر تھا. قرآن میں صاف موجود ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. یہ میں نے علمی بڑے اختلاف کی طرف اشارہ کیا. ہمارے حلوائی اسے مانتے نہیں، یہ میں نے اور ذرا کھل کر اشارہ کیا، اب سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. بہرحال باپ کے سامنے جب بیٹے تھے تو باپ کو توحید کی دعوت دی تھی. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بتوں کی حقیقتیں بتلائی. اے ابا، کتنے عظیم رب کو چھوڑ کر کتنے حقیر کے پیچھے پڑ گئے، جو اتنے بے بس ہے کہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، کچھ بول بھی نہیں سکتے، تمہاری کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے. ایسے بے بس کو اختیار کیا اور علی کل شیء قدیر کو چھوڑ دیا. یہ بڑا امتحان تھا. تو باپ نے دعوت تو قبول نہیں کی، صرف ٹھکرا ہی نہیں دی بلکہ دھمکی دے ڈالی، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا پتھر مار مار کر. اور پھر آخر میں جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے، یہی ہمیں سبق ہے کہ اگر ہماری کوئی دعوت قبول نہ بھی کرے تو بھی ہم اپنی فکروں کو، محنتوں کو نہ چھوڑیں. یعنی خدا نخواستہ اگر اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو، ہماری یہ ملاقاتوں کا، یہ گشتوں کا، ان فکروں کا اگر کوئی خاص ریزلٹ اور نتیجہ ہمارے سامنے نہ بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. دیکھیے نا ابراہیم علیہ السلام، میں نئی تفصیلات بیان کر سکتا، اصل قربانی کا دوسرا امتحان رہ جائے گا. ان کی زندگی بھر کی محنت کے نتیجے میں پتہ ہے کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ ایک تو ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو بعد میں نبی بنائے گئے تھے، اور دوسرے ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. بس یہ 2 کا تذکرہ ملتا ہے کہ زندگی بھر کی محنت اور دعوت کے نتیجے میں
یہ دو لوگ مسلمان ہوئے تھے، نہ گھر والوں نے بات کو مانا نہ قوم نے مانا، لیکن آپ مسلسل لگے رہے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تب جا کر کے آپ نے ملک شام کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا اور ہجرت کی، اپنے بیوی اور بیٹے کو لے کر کے مکہ المکرمہ آئے تھے۔ اور وہ اس وقت کے مکہ میں جو بہت زیادہ ویران تھا، بدقسمتی سے آج پھر ایسے حالات بنے ہیں۔ ہم نے اور دنیا نے مکہ المکرمہ کو اور حرمین شریفین کو جو رونق دیکھا تھا، اس کے مقابلے میں آج جب دیکھا جاتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تینوں حرموں کو ظالموں سے آزاد فرما دیں اور اپنے پیاروں سے آباد فرما دیں۔ اس وقت کا مکہ، قرآن جس کا نقشہ جو کھینچتا ہے، بنجر زمین تھی، یہ بھی بڑا امتحان تھا۔ حق تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ اس ویرانے میں جہاں کوئی انسان بھی نہیں، نہ پانی ہے، نہ دور دور تک کسی مخلوق کا نام و نشان ہے، اپنی چہیتی بیوی اور اس معصوم بیٹے کو جو ابھی دودھ پیتا ہے، اور یہ وہ بیٹا ہے جو بڑھاپے میں کتنی امیدوں، آرزوؤں، تمناؤں کے بعد ملا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، علماء نے لکھا ہے 80 سے زیادہ عمر ہو گئی، لیکن ابھی تک ان کی گود اولاد سے خالی تھی۔ اللہ سے مانگنے لگے، بار بار مانگا۔ قرآن پاک میں فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا صاحبو، اولاد مانگنی ہو تو نیک صالح اولاد مانگو۔ کیوں؟ مطلقاً اولاد نعمت نہیں، نیک اولاد تو نعمت ہے، اور خدا نخواستہ یہ اولاد اگر نیک نہیں تو یہ پھر دنیا میں بھی عذاب ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نیک اولاد نیک نامی کا دنیا اور آخرت میں ذریعہ ہے، اور خدا نخواستہ بری اولاد دنیا اور آخرت میں بدنامی کا ذریعہ ہے۔ میں ابھی یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اللہ کی توفیق سے ہم قرآن سے بتلا سکتے ہیں۔ اولاد اگر بری ہیں اور ماں باپ نے اولاد کی فکر نہ کی تو یہ اولاد قیامت میں اللہ کے حضور کہے گی کہ اے اللہ ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ 22واں پارہ ہے، دیکھیے سورہ احزاب کے اخیر میں۔ اپنی اولاد کی فکر کرو۔ آپ سارے سوسائٹی کی تو فکر کرتے ہیں، سارے علاقے کی تو فکر کرتے ہو، کتنے افسوس کی بات ہے اپنے اولاد کی فکر ہی نہیں کرتے۔ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ فلاں گھر میں فلاں نماز میں نہیں آتا، آپ اس کی ملاقات کرتے، ارے بھیا اپنے اولاد کی پہلے فکر کرو، چونکہ آپ میرے اپنے ہوں، میں توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ خدا نخواستہ اگر یہی رفتار رہی تو شاید یہ دعوت ہماری فقر کا ذریعہ نہ بن جائے۔ قرآن نے تو کہا نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو، پھر انشاءاللہ ہماری دعوت بھی مؤثر ہوگی۔ بہرحال لگے ہاں تو یہ بات میں نے عرض کر دی۔ عرض یہ کر رہا تھا نیک اولاد مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس سے علماء نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے، اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی دعائیں کرو، بد دعائیں نہ کرو۔ اگر اولاد کی کسی حرکت پر ناراض بھی ہو تب بھی حکم یہ ہے، آج کل ہوتا یہ ہے کہ ناراض ہونے کے بعد بندہ بد دعا کرنے لگ جاتا ہے، عورتیں خاص طور پر، تیرے ہاتھ ٹوٹے اور تیرا یہ اور وہ۔ یاد رکھو آپ کی اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، اس کو ڈانٹنا ایک الگ بات ہے، لیکن اگر سب کے سامنے ڈانٹا بھی ہے
اور سب کے سامنے ڈانٹنا مناسب بھی تھا۔ یاد رکھو جوان بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹنا مناسب نہیں ہوتا، اچھے انداز میں تنہائی میں سمجھائیے، لیکن بالفرض اگر ڈانٹا بھی تو تنہائیوں میں اس کے لیے دعائیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اب چاہے ماں باپ دعا مانگے یا بد دعا، تو جب دونوں ہی قبول ہوتی ہیں تو بھیا عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ کیا مانگنا چاہیے؟ دعائیں مانگیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے نیک صالح اولاد مانگ رہے ہیں، بہرحال بڑھاپے میں یہ بیٹا ملا تھا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب یہ بیٹا تو ابھی دودھ پینے کی عمر کو ہے، اور حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، 3 دن کی جماعت میں جاؤ، 1 چلے کی جماعت میں جاؤ، چلو پھر بھی آسان ہے 3 دن اور چلا تو۔ یہاں تو حکم یہ ہوا کہ ہمارا جو گھر ہے جو اس وقت ویران ہو چکا ہے، وہاں اپنے بیوی کو اور اپنے معصوم لگتے جگر کو، نور نظر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کب تک واپس آنے کا اللہ کچھ پتا ہے۔ بڑا عجیب امتحان تھا، اے کاش وقت میں گنجائش ہوتی اور میری طبیعت ساتھ دیتی تو میں اس کو کھولتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں بھی دل تھا، کوئی پتھر نہیں تھا، اگرچہ نبی تھے لیکن انسان تو تھے نا، بیوی اور بچوں سے محبت تو ان کو بھی تھی، اس لیے بیوی اور بچے کو اس وقت کے بنجر مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر جب جانے لگے، ایک ٹیلے سے کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا دل نرم ہو گیا، آنکھیں بہہ پڑی جب بیوی بچے نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ اب جب نظر نہیں آنے لگے واپسی میں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونے لگے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ انی اسکنت من ذریتی، میں تو انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تنہا، لیکن تو انہیں تنہا مت ہونے دینا، اے اللہ انہیں بھی آباد فرما اور ان کی برکت سے اس زمین کو آباد فرما۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ظالم اس کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ کما حقہ ویران نہ کر سکتے ہیں، نہ قیامت تک کر سکیں گے۔ جب مکہ المکرمہ ویران ہو جائے گا تو پھر قیامت بھی آ جائے گی۔ بہرحال کتنا بڑا امتحان تھا۔ اچھا جی، پھر تیسرا جو امتحان قربانی والا، اب یہی بیٹا اسماعیل تقریباً 13 سے 14 سال کی عمر، ہمارے بچے کی عمر کا، اس عمر میں بچے اور بھی زیادہ لاڈلے ہوا کرتے ہیں، کیوں؟ اب انہیں سنبھالنا نہیں ہے، اب یہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے، اب ان سے کچھ امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، اور پھر وہ بیٹا کوئی ہمارے بیٹے کی طرح سے نہیں تھا، وہ بیٹا تھا جس کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا۔ ہاں محبت تو ہونی ہے۔ فرشتوں نے اعتراض کر دیا، اللہ جی آپ نے ابراہیم کو خلیل بنا رکھا ہوا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن ہمیں تو یہ محسوس ہونے لگا کہ جب سے آپ نے ابراہیم کو بیٹا اسماعیل دیا تو وہ اسی میں لگا رہتا ہے، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ابراہیم کے دل میں آپ کی محبت کچھ کم ہو گئی۔ اعتراض کیا تھا فرشتوں نے؟ پہلے بھی اعتراض کیا تھا نا ہماری خلافت پر، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ابھی پھر اعتراض کر دیا۔ جب دیکھو جب اپنے بیٹے ہی کو ہر وقت ساتھ میں رکھتے ہیں ابراہیم،
تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب بیٹے کی محبت زیادہ ہو گئی اور اللہ آپ کی محبت میں کمی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تمہیں کہاں معلوم، انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں معلوم ہے، دلوں کا حال تو میں ہی جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کس کے دل میں کس کی محبت ہے یہ بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ فرشتوں میرے خلیل ابراہیم کے دل میں آج بھی محبت تو میری ہی زیادہ ہے، بیٹے کی محبت بے شک ہے چونکہ بڑھاپے میں ملا ہے، بڑا پیارا بیٹا ہے، بیٹے کی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی میری محبت ہے۔ تمہیں دیکھنا ہے تو میں دکھا دیتا ہوں تمہیں۔ اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سوئے ہوئے تھے، یہ آج ہی کی رات ہے، یہ جو گزشتہ رات گزری نا یوم الترویہ تھا، آج کا جو دن تھا 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، شک کا دن۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو دن گزرا نہیں، اس سے پہلے والی جو رات تھی گزشتہ کل رات، اس رات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے، دیکھو یہ بھی امتحان، حالانکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کے خواب کا وہی درجہ ہے جو وہی کا درجہ ہے، اسی لیے ہمارا خواب تو حجت نہیں ہے لیکن نبی کا خواب حجت ہے۔ ہمیں اگر فرشتہ آسمان سے اتر کر حکم بھی دے نا کہ اپنے بیٹے خلیل کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو کہیں اللہ کے واسطے بیٹے کو کاٹ مت ڈالیو پھر کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی طرح میں نے بھی خواب میں جبریل کو دیکھا، میں وضو کر کے سویا تھا، تسبیح پڑھتے پڑھتے سویا تھا، کوئی سیریل دیکھتے دیکھتے نہیں، باوضو سویا تھا، تسبیح پڑھتے پڑھتے، تو میں نے جبریل کو دیکھا باقاعدہ اتر رہے اور انہوں نے میرے بیٹے کا نام لے کر کہا کہ اپنے فلاں بیٹے کو ذبح کر ڈالو اللہ کی راہ میں، تو اس لیے میں اپنی اللہ کے واسطے ایسا مت کریو بھائی۔ ہمارا خواب حجت نہیں ہے، نبیوں کا خواب تو حجت ہے، پروف ہے۔ اگر خواب میں کوئی حکم انہیں دے دیا اس پر عمل ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ وحی کے ذریعے بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، لیکن وحی نہیں بھیجی، خواب۔ اچھا پھر خواب میں بھی صاف صاف کہہ سکتے تھے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا گیا؟ اپنی پیاری چیز کو قربان کرو۔ صبح میں اٹھے تو یہی آج کا دن تھا، 8 ذی الحجہ، سوچتے رہے، تذبذب میں مبتلا ہو گئے، شک میں مبتلا ہو گئے، یہ سوچنے لگے کہ خواب تھا یا خیال تھا۔ اسی وجہ سے اس دن کو یوم الترویہ، شک والا دن، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں خواب تھا یا خیال ہے۔ پھر سوچا کہ ارے خواب ہو یا خیال ہو، قربانی دینی ہے نا، اور کس کے لیے دینی ہے؟ بیوی کے لیے دینے کی ہے، اللہ کے لیے دینی ہے، تو پھر اللہ کے لیے قربانی دینے میں کیا خواب اور کیا خیال، دے دیتے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صبح میں ذبح کر ڈالے۔ 2 بکرے بھی ہم تو نہیں لا سکتے، اور مجھے بہت میں بار بار ہر سال کہتا ہوں بھائیوں آپ بنیے کی طرح مت بنو کہ راجستھان میں، کشمیر میں، بنگال میں 1200 کا ایک حصہ ہے، 10-12 ہزار میں جانور ہیں، ہم حصہ دے کر فری ہو گئے، کون جھنجٹ میں پڑے، 20-20 25-25 ہزار کے بکرے کون لاوے، ان کو کون پالے بچوں کی طرح۔ بہت غلط ترتیب ہے یہ قربانی کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی موج ہے، اسے بوجھ سمجھ کر کے اپنے سروں سے مت اتار دو، یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ آپ مان لیجئے میری اس بات کو، زمانے سے میں یہ کہتا رہا ہوں، خود قربانی کیجئے، خود جانور جا کر کے خریدیے، خود اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجئے، یہ حکم ہے حدیث میں۔
ورنہ قربانی کے نام پر کتنا دھوکہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، اور آپ لوگ ان کے دھوکہ دینے میں آپ معاون بنتے ہو۔ اللہ نے اتنی عقل نہیں دی ہے؟ 10,000 1200 میں کوئی حصہ آتا ہے کیا؟ ذرا بیداری پیدا کیجیے اپنے اندر، اور دینی اعمال کو بوجھ سمجھ کر کے ادا مت کیجیے، اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر کے خود اہتمام کیجیے۔ بہت بڑے میں نے ابھی جمعہ میں بھی کہا تھا، قربانی اتنا مبارک عمل ہے کہ اس کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جتنے بال ہے اس کے عوض میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، مطلب یہ جیسے بالوں کو گننا مشکل ہے، ایسے ہی قربانی کے اجر و ثواب کو گننا مشکل ہے۔ خود اہتمام کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ اس روایت میں کلام کیا ہے علماء نے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نے جتنا اچھا مضبوط جانور لیا ہوگا تو یہ جانور کل قیامت کے دن پل صراط، مسلم شریف میں ہے، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جہنم پہ ایک بریز، ایک پل، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا۔ تو جو قربانی ہم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کو اس پل صراط سے گزارنے کے لیے سواری بنا دیں گے۔ اب آپ تو حصے والے تھے، جانور تو تھا ہی نہیں، ایک پاڑے پہ 7 آدمی کیسے بیٹھیں گے؟ نہیں سمجھے آپ بھیا؟ کچھ اللہ کرے تو سمجھ میں بات آ جائے۔ ارے یار آمین نہیں کہتے، آپ کو ڈر تو نہیں لگتا کہ قبول ہو گئے تو پھر ہر سال لانا پڑے گا 20-25 ہزار خرچ کرتے پھریں گے؟ بھائیو کچھ کیجئے۔ اور یہ تو حدیث مشہور ہے ترمذی وغیرہ میں، قربانی کے جو جانور ہیں، اللہ تعالیٰ اس جانور کے گوشت ہی کو نہیں، اس کے چمڑوں کو، اس کی سینگوں کو، یعنی جانور کے جسم سے نکلنے والی وہ چیزیں جو عموماً بیکار سمجھی جاتی ہے اور جس کو پھینک دیا جاتا ہے، قیامت میں اللہ اسے بھی ضائع نہیں کریں گے، میزان عمل میں اس کا بھی وزن کریں گے، اور دنیا میں وہ جانور جتنے وزن کا تھا اس سے 70 گنا بڑھا کر کے میزان عمل میں جانور کو رکھا جائے گا۔ کروں گے انشاءاللہ؟ مولی سہیل نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آواز میں اثر ہے، تو میں بھی سوات تک کے ارادے سے بیٹھا تھا۔ کیا خیال ہے، جاری رکھو؟ ہاں جی بھائی، جسے جانا ہو بے تکلف جا سکتے ہیں۔ آپ کی توجہات کی برکت سے اللہ مضامین کھول رہے، ورنہ پکا ارادہ کر کے بیٹھا تھا سوات کا۔ بہرحال بھائیو، خواب یا خیال شک تھا، صبح جب اٹھے نا تو سوچا کہ ارے اللہ کے لیے قربانی دینے میں کیا خواب اور کیا خیال، کر دیتے قربانی، 2 بکرے نہیں 100 اونٹ۔ اور ظاہر بات ہے اس زمان میں فریج تھے، ارے بولو نا، فریج تو نہیں تھے نا، پھر انہوں نے یہ سارا گوشت رکھا کہاں، کس کباٹ میں، کس فریج میں رکھا؟ ظاہر بات ہے وہ وہاں تو یہ سسٹم ہی نہیں تھا فریج وغیرہ کا، سب تقسیم کر دیا، غریبوں میں گوشت بانٹ دیا، کھلا دیا۔ پھر سوئے، آج کے دن 100 اونٹ قربان کر دیے، رات میں سوئے، آج کی رات، یوم عرفہ کی رات۔ پھر خواب میں 3 دن مسلسل یہ دیکھا تھا، خواب میں پھر کسی نے کہا ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب اور پیاری چیز کو قربان کیجیے۔ جب صبح میں اٹھے نا 9 ذی الحجہ کو، اب تو سب عرفہ، یوم عرفہ کو عرفہ، یوم عرفہ اسی لیے بھی کہتے ہیں، اس کی کئی وجہ بیان کی ہے علماء نے، 4 وجہ بیان کی ہیں یوم عرفہ کو یوم عرفہ کہنے کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اب جب صبح میں اٹھے نا ابراہیم علیہ السلام 9 ذی الحجہ کو، تو عرفہ پہچان لیا کہ یہ خیال نہیں تھا بلکہ خواب تھا، اور خواب میں اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اللہ کے لیے محبوب چیز کو قربان کیجئے۔ چنانچہ پھر صبح میں کتنے اونٹ قربان کر دیے؟ 100 اونٹ۔ دیکھا آپ نے، نیک لوگوں کا مالدار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔
کیوں؟ خدا کی قسم نیک لوگوں کے مالدار ہونے سے ایک بڑی امت کو نفع پہنچے گا، اور برے لوگ اگر مالدار ہوں گے تو کم بخلو اس کو تو خود بھی نہیں نفع ہوگا، اس کے اولادوں کو بھی نفع نہیں ہوگا، لوگوں کو خاک نفع ہوگا۔ وہ تو جمع کر کر کے رکھے گا، گوشت بھی جمع کرے گا، پیسہ بھی جمع کر، خرچ نہیں کرے گا۔ کتنے بڑے سخی تھے ابراہیم علیہ السلام، دوسرے دن 200 ہو۔ اب یوم عرفہ میں بھی سونٹ قربان کر دیے، پھر رات ہوئی کہ سوئے، پھر کہا ارے ابراہیم ہم تو سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے نا اس کی قربانی مانگتے ہیں۔ اب جب اٹھے نا تو کون سا دن تھا بولو؟ ارے بولو نا، 10 ذی الحجہ، بقرہ عید جس کو آج ہم اور آپ کہتے ہیں۔ اب جب صبح میں اٹھے تو سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو دوسری کوئی قربانی ہے، اور سمجھ گئے کہ بھائی قربانی خالی جانوروں ہی کی نہیں ہوتی، اور لوگوں یہ حقیقت ہے قربانی صرف بکروں ہی کی نہیں ہوتی، ارے قربانی تو خواہشات کی بھی ہوتی ہے۔ ہم بکروں کی تو قربانیاں کرتے ہیں لیکن خواہشات کی قربانیاں نہیں دیتے۔ بکروں کو اگر قربان کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اپنی خواہشات کو اور نفرتوں کو قربان کرنا اور ذبح کرنا سیدنا محمد رسول اللہ کی سنت و طریقہ ہے۔ بہرحال اب جب صبح میں بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ بھائی یہ اونٹوں والی قربانی نہیں چاہتے، بلکہ سب سے زیادہ محبوب تو ظاہر ہے اللہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت ہے تو اپنے بیٹے اسماعیل سے۔ یہ کہانی تو نہیں ہے نا، یہ واقعہ ہے نا، حقیقت ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اب صبح میں بہت مختصر کہہ رہا ہوں، صبح میں بیوی کو کہا بھی نہیں، ہمارا پیٹ تو اتنا ہلکا ہے کہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ الف سے لے کر یہاں تک پورا سبق بیوی کو سنا لیتے کہ دیکھ اصل میں 3 راستے میں خواب دیکھتا تھا، ایسی ایسی بات تھی تو اب جانا ہی پڑے گا۔ بیوی کو کچھ کہا ہی نہیں، تبھی تو وہ شیطان کو کہنا پڑا تھا نا، شیطان نے آ کر بہکایا تھا، اور حاجرہ نے تو یہی کہا کہ بھائی اپنے باپ کے ساتھ ابو کے ساتھ گیا ہے بیٹا۔ وہ شیطان نے کہا تھا کہ ارے تمہیں معلوم نہیں ہے بہت بولی بھالی ہے بیچاری ہے، تو وہ تو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ سیدہ حاجرہ نے کہا کہ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی باپ بھی اپنے اس بیٹے کو جو بہت لاڈلا ہو اس کوئی ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا تھا کرتا تو ہے نہیں، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے، او اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ بیوی کس کی تھی؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن نے کہا نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، برے مردوں کے لیے، یہ خلاصہ میں نے پیش کیا۔ بیوی کس کی تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی تھی۔ جیسے ہی سنا کہ اللہ کا حکم یہی ہے فوراً کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، منظور ہے بیٹے کی قربانی، ایک بیٹا کیا میرے اگر 100 بیٹے ہوتے تو ہر بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے۔ خیر بچے سے بھی نہیں کہا بیٹا چلو میرے ساتھ اپنے جانا، ایک جگہ جانا ہے، کچھ کہا نہیں۔ شیطان نے پھر بچے کو آ کر کے ورگلایا، بیٹا تم بہت بھولے ہو، تمہارے ابو کماٹی باغ نہیں لے جا رہے ہیں، تمہارے ابو تمہیں شاپنگ مال نہیں لے جا رہے ہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو تو نہیں سکتا، لیکن تمہارے ابو کو اللہ کا یہی حکم ہے، تو پھر بیٹا کس کا تھا بھائی؟ اس معصوم کی رگوں میں خون کس کا دوڑتا تھا؟ یہ پھل کس درخت کا تھا؟ بیٹے اسماعیل نے کہا ہے اللہ کا حکم ہے، یہ تو میری سعادت مندی ہے، اللہ نے میری جان کو قبول کیا ہے، اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جان ہے، اگر اللہ
ہزاروں جان دے دیتا، میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ہر جان کو قربان کرتا تو بھی حق ادا نہ ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی 3 جگہوں پر آ کر کے بہکایا، تو تینوں جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذلیل کیا۔ آج تک اس جگہ ذلیل کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ 10 ذی الحجہ کو، 11ویں ذی الحجہ کو، 12ویں ذی الحجہ کو، ہے نا، ساری دنیا کے حجاج کرام انہی 3 جگہوں پر جہاں ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوا تھا، یہ جو کنکڑیاں ماری جاتی ہے نا، یہ اسی کے تو یاد ہے۔ خیر اب مختصر یہ ہے کہ مینا کے میدان میں مذبح میں جہاں ذبح کرنا تھا پہنچے۔ اب قرآن وہاں پہنچ کر کے ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو حقیقت بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی بالکل نارملی انداز میں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے ایک دم نارملی انداز میں۔ کیا کہا قرآن پاک میں؟ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ فانظر ماذا ترى، کیا اللہ کے حکم کے خاطر تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہا بیٹے نے؟ قرآن اس کو نقل کرتا ہے، کوئی حدیث بھی نہیں، براہ راست قرآن میں یہ واقعہ۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابا جان کر گزریے اس کام کو جس کا اللہ نے حکم دیا، میری پرواہ نہ کیجیے، شور نہیں مچاؤں گا، صبر کر جاؤں گا۔ چھری تو چلے گی نا، گردن تو کٹے گی نا، خون تو بہے گا نا، تکلیف تو ہوگی، لیکن صبر کر جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ جو کچھ ہو رہا تھا نا کوئی ڈرامہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ پہلے ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کر دی گئی ہو کہ ہوگا کچھ بھی نہیں، تم خالی تیاری کری ہو، تم تیاری دکھا دینا، ایسا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے تیار، اور حقیقت میں سیدنا اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پچھاڑ بھی دیا جیسے جانوروں کو پچھاڑتے ہیں، اور چھری چلانے لگے جیسے جانوروں پر چلاتے ہیں۔ اب خلیل تو چاہتا ہے کہ گلا کٹے، لیکن رب جلیل نہیں چاہتا کہ گلا نہ کٹے۔ ہاں، اور چھری بھی اپنے کاٹنے میں رب جلیل کی حکم کی محتاج۔ بعض علماء نے ایک بات بیان فرمائی، معتبر حدیثوں میں تو یہ بات نہیں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی، چھری چلائی، چل نہیں رہی تھی، گلا کٹ نہیں رہا تھا، ناراض ہو کر کے چھری کو یوں پھینکا کہ کیسی چھری ہے، چلی نہیں رہی۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ چھری قریب میں ایک پتھر کی چٹان سے ٹکرائی تو چھری کی تیزی کی وجہ سے پتھر کی چٹان کٹ گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام حیران کہ یا اللہ، اتنی تیز چھری ہے کہ پتھر تک کٹ گیا، تو اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کٹا؟ علماء فرماتے ہیں چھری سے آواز آئی، کیسے کٹوں؟
ابراہیم خلیل، تم تو چاہتے ہو کہ اسماعیل کا گلا کٹے، لیکن رب جلیل نہیں چاہتے کہ اسماعیل کا گلا کٹے۔ ادھر یہ کشمکش چل رہی تھی، ادھر آسمانوں میں فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ فرشتے یہ سارا منظر، چونکہ ان کو تو دکھانا تھا نا، وہ اعتراض کو دور کرنا تھا نا۔ اعتراض کیا تھا نا کہ جب سے یہ اسماعیل آئے ہیں، جب سے یہ مہمان بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہمیں تو یہ محسوس ہونے لگا کہ اسماعیل کی محبت زیادہ ہو گئی اور اللہ آپ کی محبت کچھ کم ہو گئی۔ تو اللہ نے دکھانا تھا نا کہ میرا خلیل پہلے بھی خلیل تھا، آج بھی خلیل ہے۔ چنانچہ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، اور اے اللہ ہمیں اب یقین ہو گیا کہ ابراہیم واقعی آپ کے خلیل ہے۔ ان کے دل میں آج بھی جتنی آپ کی محبت ہے اتنی محبت بیٹے اسماعیل کی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اب جب امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے، تب پھر فرشتوں نے بھی جب دیکھ لیا، حکم ہوا کہ ٹھیک ہے چلو بھائی لاؤ جنت سے ایک دمبا لاؤ۔ جنت سے دمبا لایا گیا۔ مفسرین فرماتے یہ وہی دمبا تھا جو حضرت حابیل نے قربانی میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے جو قربانی میں دمبا پیش کیا تھا وہ قبول ہو گیا تھا۔ اور یاد رکھو، جو جانور قربانی کا قبول ہو جاتا ہے نا، کہاں پہنچ جاتا ہے بولو؟ ارے بولو نا، جنت میں۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ کہیں آپ ایسا مت سمجھنا کہ یار بھی جنت میں سب بکرے بکرے ہوں گے۔ اور جیسے وہ لطیفہ ہے نا، وہ مولانا طارق مسعود صاحب نے ایک عجیب لطیفہ سنایا تھا، بہت اچھا۔ بعض اوقات سمجھانے کے لیے، حقیقت تو نہیں ہوتی کوئی بات، لیکن سمجھانے کے لیے اور ایک میسیج دینے کے لیے لطیفے بنا دیتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے 6 مہینے کے بعد خواب دیکھا کہ جنت ہے، اور جنت میں عجیب عجیب بکرے ہیں، کوئی لال بکرا ہے، کوئی کالا بکرا ہے، کوئی وائٹ بکرا ہے، یہ پڑوسی کا بکرا ہے، ابراہیم بھائی کا بکرا، یوسف بھائی کا بکرا، عبداللہ بھائی کا بکرا۔ اسی بکروں میں اس نے اپنا بکرا بھی دیکھا، نہیں سمجھے؟ اب اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اس کا بکرا تو لگ رہا ہے اس کی ایک ٹانگ ہے ہی نہیں۔ اب یہ حیران کہ یار 40,000 کا بکرا لایا تھا جمعہ مارکیٹ سے جا کر خرید کر، اتنی رک جک کرنے کے بعد 40 میں وہ سسرا مانا تھا، اتنا کرو تازہ ہٹا کٹا مشندہ جیسا بکرا لایا تھا، ٹانگ تو اچھی تھی، پھر یہ جنت میں آنے کے بعد ایک ٹانگ غائب کیسے ہو گئی؟ بکرے نے کہا کہ اصل میں 3 ٹانگیں تو پہنچی ہے، 4تھی ٹانگ فریج میں ابھی تک موجود ہے۔ تو جب تک فریج میں سے وہ 4تھی ٹانگ نکلے گی نہیں، جب تک کھاؤ گے نہیں، کھلاؤ گے نہیں، تو میں تو لنگڑا ہی رہوں گا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ بہت زیادہ فریج میں دبا دبا کر گھسا گھسا کر مت رکھو۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جبریل جنت کا ڈمبا لے کر کے، وہی ڈمبا جو حضرت آدم کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ 6 پارے میں یہاں اسی کا ذکر ہے۔ یہ قربانی قبول ہو گئی تھی، تو مفسرین فرماتے وہی ڈمبا لے کر جبریل علیہ السلام آسمان سے آئے، اور پتہ ہے کس انداز میں پکارا؟ او ابراہیم بھائی، ابراہیم بھائی رک جاؤ، ابراہیم بھائی۔ اس طرح سے نہیں پکارا۔ حضرت جبریل علیہ السلام قربانی کا جو دمبا جنت سے لے کر کے آئے تو یہ صدا لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھے نا؟ بس اب ابراہیم علیہ السلام نے یوں دیکھا، سمجھ گئے جبریل دمبا لے کر کے آئے ہیں۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیٹے اسماعیل اب سارا ماجرا سمجھ گئے۔ تیسرا جملہ بیٹے اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو آئندہ کل فجر سے پڑھوں گے کہ نہیں پڑھوں گے بھائی؟ اچھا بیمار کی طرح کون پڑھے گا اور تندرست کی طرح کون پڑھے گا؟ ذرا بتلاؤ نا بھائی۔ میں ہمارے یہاں میں ہر سال آپ کو توجہ دلاتا ہوں، ہمارے واڑی میں آپ جائیے ساری مسجدوں میں شور لگے گا آپ کو، اتنی زور زور سے تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اور ہم جب شروع میں کامل جامع میں آئے تھے، جب سب جنگلات تھا، ہمیں بہت تعجب ہوتا تھا کہ یار یہ لوگ کیسے تکبیر پڑھ رہے ہیں، ان کو کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے تکبیر پڑھنے کا۔ حکم یہ ہے اور مطلوب ہے یہ بات کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھی جائے۔ تو آپ لوگ کیسے پڑھیں گے بھائی؟ ذرا بیماروں کی طرح یا تندرستوں کی طرح؟ اس مسجد میں نماز پڑھو تو بھی اور کہیں بھی آپ نماز پڑھو، اور مرد پڑھے تو عورتیں پڑھے تو، مسجد میں پڑھے تو گھر میں کسی وجہ سے پڑھے تو، یوم عرفہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہے نا، مسلسل تکبیرات پڑھنی ہے بلند آواز سے۔ یہ اتنی مبارک تکبیر ہے 3 بڑی شخصیتوں کہ یہ مقدس کلمات کا مجموعہ اور گلدستہ ہے۔ بہرحال ان کی وہ قربانی قبول ہو گئی، اور ایسی قبول ہوئی کہ ہر سال قیامت تک انشاءاللہ اس قربانی کی یاد منائی جاتی رہے گی۔ قربانی کا فلسفہ موقع نہیں ہے، بات سمیٹ لیتا ہوں۔ قربانی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں آئے تو بھی ہم کریں گے، سمجھ میں نہ آئے کیوں؟ ہم غلام ہیں اللہ کے، غلاموں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آقا سے حکم کی مصلحتیں پوچھیں۔ اللہ نے حکم دیا قربانی کرو ہماری راہ میں، خون بہاؤ تو خون بہاؤ، پھر وہاں اپنی عقل کو مت سوچو، عقل سے مت سوچو کہ یار یہ 20-20 ہزار 25-25 ہزار کے جانور ذبح کرنے سے اچھا ہے غریبوں کا چولہا جلائے۔ بالکل مت سوچو یہ بات۔ اللہ چاہتے ہیں جانور ذبح کرو تو ذبح کرو، اللہ چاہتے ہیں خون بہاؤ تو خون بہاؤ۔ اس خون کو بہانے سے تمہیں اپنا خون بہانے کا تم میں حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اس جانور کو ذبح کرنے سے ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس سے تمہارے اندر بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جو جانوروں کو کاٹ سکتا ہے نا، ضرورت پڑنے پر اللہ کے باغیوں اور اللہ کے دشمنوں کو بھی کاٹ ہی سکتا ہے۔ ہاں، آپ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو یہاں بزدل ہے، جو ایک مرغی تو کاٹ نہیں سکتا، وہ دوسرا جہاد فی سبیل اللہ میں جائے گا۔ بہرحال تو بھائی قربانی کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آئے تو نہ آئے تو یاد رکھو، ہماری عقلیں شریعت کے تابع ہے، شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ہے، سمجھ اللہ کا کوئی حکم سمجھ میں نہ آئے، شریعت کا کوئی حکم سمجھ میں نہ آئے، اپنا قصور۔ سمجھے نا؟ بہرحال قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ یادگار منانے کا ہمیں حکم ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، مسائل کے اعتبار سے اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب نہیں بھی ہے، اس پر شرعاً قربانی واجب نہیں بھی ہے، پھر بھی یہ اتنا مقدس اور مبارک عمل ہے کہ واجب نہ ہو پھر بھی قربانی کیجیے حصول ثواب کے لیے۔ اور مرحومین کے لیے قربانی کے دنوں میں کوئی اور عمل کرنا ہزاروں صدقہ دینے سے اچھا یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جائے۔ قربانی کے علاوہ میں پھر جانور ذبح کرنے سے اچھا ہے کہ پیسہ خرچ کیا جائے قربانی کے علاوہ کے دنوں میں، لیکن قربانی کے دنوں میں اپنی طرف سے بھی کیجئے۔ اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو مرحومین کی طرف سے بھی کیجئے، کروں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ان عزیزوں نے، مولانا سہیل اور ان کے نوجوان دوستوں نے مخلصانہ جذبے کے تحت مجھ سے یہ کہا، ظاہر ہے ہمیں تو کوئی بھی کچھ کہہ دے، ہمیں یہ ہمارے عزیزوں نے بہت سی دفعہ ہم لوگ اپنے معمولات میں ہوتے ہیں، یہ جماعت کے ساتھی مجھ سے جب کہتے بھائی آؤ جو کچھ بات کرو، تو میں
مشغولیت کے باوجود نہ نہیں کہہ سکتا۔ تو بھائی اللہ کے دین کے لیے اگر ہم سے تقاضا کیا جائے، بیان کے لیے کہا جائے، تو ہمارے پاس نہ کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو بہرحال ہمارے اس مخلص نے اپنے نوجوانوں کے اصرار پر، بلکہ ان کی اصرار کے بجائے میں کہوں گا ان کی خواہش تھی کہ آج قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان پر کچھ بیان ہو جائے۔ تو میں کل سے تھوڑا سا آواز پر اثر تھا، تو مجھے ٹینشن بھی تھا کہ پتہ نہیں میں بول پاؤں گا نہیں بول پاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کی طلب کی برکت سے، اپنے فضل سے جو کچھ سوچا تھا اس سے بہت زیادہ کہلوا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہلوایا ہے ان باتوں پر ہم سبھی کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان کا ثواب ہمارے والد صاحب کو اور ہمارے مسجد کے تمام نئے پرانے جو مرحومین ہیں ان تمام کو اس کا ثواب عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔